السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ اور تفسیر جانا۔ آئیے اب اس ویڈیو کے اندر آیت نمبر 13 کا ترجمہ اور تفسیر جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سن لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے۔ یہاں الناس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے بعد ان کے کامل اتباع کرنے والے مراد ہیں۔ نجات والے کون لوگ ہیں؟ اس آیت میں بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کے حکم سے معلوم ہوا کہ ان کی پیروی کرنے والے نجات والے ہیں اور ان کے راستے سے ہٹنے والے منافقین کے راستے پر ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان بزرگوں پر طعن و تشنیع کرنے والے بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں صحابہ و ائمہ اور بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہم کے متعلق اپنا طرز عمل دیکھ کر ہر کوئی اپنا راستہ سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ کے راستے پر ہے یا منافقوں کے راستے پر۔ نیز علماء و صلحاء اور دیندار لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی بد زبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہوں بلکہ سمجھ لیں کہ یہ اہل باطل کا قدیم دستور ہے۔ نیز دینداروں کو بے وقوف یا دقیانوسی خیالات والا کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ صحابہ کرام کی بارگاہ الہی میں مقبولیت۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ایسے مقبول بندے ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دے دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو گالی گلوچ نہ کرو، ان کا مقام یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مد یعنی چھوٹی سی مقدار بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں غلط عقائد و نظریات رکھتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان کی آل کا، ان کے اصحاب کا اور اولیاء کرام کا ماننے والا اور ان کا تابع فرمان فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔